السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہاری بقا کی بنیاد بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے، بس جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ نیچے وضاحت کی ہے ورس نمبر جو آیت نمبر ہے 24، اس کی خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے، کہ یہ جو جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض جگہ تو قرآن کی صرف ایک صورت کی نظیر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ نظیر کہتے ہیں مثال کو، یعنی اس کی صورت اس جیسی کوئی مثال پیش کرو۔
اور بعض جگہ 10 صورتوں کا اور بعض جگہ پورے قرآن کا، یعنی قرآن مجید میں بعض جگہ تو قرآن کی صرف ایک صورت کی نظیر لانے کا چیلنج دیا ہے، بعض جگہ 10 صورتوں کا اور بعض جگہ پورے قرآن مجید کا۔ جہاں ایک صورت کی مثال بطور چیلنج پیش کرنے کا ذکر ہے، اس سے سورت البقرہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ گویا تمام قرآن کے مسائل اس صورت میں بیان ہو گئے ہیں، اور جہاں 10 صورتوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی 10 صورتیں کہیں سے بھی اکٹھی کر لیں، خواہ آخری چھوٹی صورتیں ہوں یا لمبی، ان کی مثال لانے سے انسان عاجز رہے گا، اور سارے قرآن کی مثال لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے قرآن کی ترجمہ القرآن میں سے، اور ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ البقرہ کے 21 آیت نمبر 21 تک کر لیا تھا۔ آج میں نے تلاوت کی ہے 21 سے آیت نمبر 25 تک، اور اس میں ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس پر کیا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں یہ آیت ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم اس خدائے واحد لا شریک کی پرستش کرو، یعنی اس کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ چاہیے کہ تم اس قادر توانا سے ڈرو، یعنی خدا تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے رزق تمہارے لیے پھلوں میں سے پیدا کیے۔ سو تم دیدہ دانستہ مطلب جان بوجھ کر، سو تم جان بوجھ کر انہی چیزوں کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ جو تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یعنی اے لوگو تم اس خدا کی پرستش کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اسی کو اپنے کاموں کا کارساز سمجھو۔ کارساز کا مطلب جو کام بنانے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، خدا تعالیٰ کو ہی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کو سمجھو کہ وہی ہے جو سارے کام کر سکتا ہے، ہمارے کام بنا سکتا ہے، اور اسی پر توکل رکھو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ جب انتہا درجے تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے، اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ یعنی جب انسان کو کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہو یا بہت زیادہ اس کو ضروری سمجھے کسی وجود کو، تو وہ وجود کیا بن جاتا ہے؟ وہ معبود ہو جاتا ہے۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور وہ کون ذات ہے؟ صرف خدا تعالیٰ ہی کی ایسی ذات ہے کہ جس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے یا جس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ کسی انسان یا اور مخلوق کے لیے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہ لوگوں اس خدا کی پرستش کرو جس نے، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے، اسی سے دل لگاؤ۔ پس ایمانداری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھا جائے۔ اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہی کا فکر رہے، تو وہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ یعنی یہاں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو اتنا سمجھتے ہیں، ان پر تکیہ کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک کائنڈ آف بت پرستی ہے، آئیڈل ورشپنگ ہے۔ بت پرستی کے یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے آگے سجدے کریں۔ حد سے زیادہ پیار و محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ان ورسز کی تفسیر ہوگی۔ اب یہ جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم میں شک ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی تفسیر اس میں کوئی شک ہے تو کوئی اس جیسی کوئی صورت پیش کرو یا کوئی مثال لے کے آؤ۔ تو اس کی تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر جو نازل ہوا ہے، کسی نوع کے شک میں، یعنی کسی قسم کے شک میں ہو، یعنی اگر تمہارے نزدیک اس نے وہ کلام آپ بنا لیا ہے، یعنی یہاں سسم نے وہ بات قرآن مجید جو ہے خود بنا لیا ہے، یا جنات سے سیکھا ہے، یا جادو کی کوئی قسم ہے، یا شعر ہے، یا کسی اور قسم کا شک ہے، تو تم بھی اگر سچے ہو تو بے قدر ایک صورت اس کی مثل بنا کر دکھلاؤ۔ یعنی اگر تم سچے ہو
تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ اور اپنے دوسرے مددگاروں یا معبودوں سے مدد لے لو، اور اگر نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی پھر دوزخ سے ڈرو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم کو قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے، قرآن جی کے منزل من اللہ کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اتارا جانا، یعنی قرآن جی جو ہے اس کا ایک ایک حرف جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، خدا تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب نہیں ہے، تو تم بھی کوئی ایک صورت اس کی مانند بنا کر دکھلاؤ، اور اگر نہ بناؤ اور یاد رکھو کہ ہرگز نہیں بنا سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر میں مقرر کہتا ہوں، مقرر کا مطلب ہوتا ہے بار بار، یعنی جس بات پر بہت زور دیا جائے۔ پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ جو تم لوگ اس فکر میں پڑو اس کے قرآن شریف کے مثل و مانند کوئی دوسرا کلام تلاش کیا جائے، کہ قرآن شریف جیسا کوئی اور کلام، کوئی اور کتاب تلاش کی جائے۔ اگر تم لوگ اس سوچ میں پڑ گئے، اول تم کو اس بات کا دیکھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اس دوسری کلام نے وہ دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں جس دعوے کو آیات مذکورہ بالا میں ابھی تم سن چکے ہو، کیونکہ اگر کسی متکلم نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا کلام بے مثل و مانند ہے، جس کے مقابلے اور معارضہ سے فی الحقیقت تمام جن و انس عاجز و ساکت ہیں، تو ایسے متکلم کے کلام کو خواہ نخواہ بے مثل و مانند سمجھ لینا حقیقت میں اسی مثل مشہور کا مصداق ہے کہ مدعی سست و گواہ چست۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ تم بھی قرآن جی جیسا کوئی کلام لے آؤ گے، اور اگر اس کلام کے بارے میں بات کرتے ہو جس کا جو ہے مدعی سست اور گواہ چست سے مراد یہ ہے کہ جس کسی نے بھی دوسری کوئی کتاب لکھی ہے یا اتاری ہے، اس کا جو دعویٰ کرنے والا ہے یا جو لکھنے والا ہے، اگر وہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ میری جیسا اور کوئی کلام نہیں ہے، میری جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے، تو تم اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ مدعی سست اور گواہ چست، اور تم لوگ پھر وہ بات ہی کیوں کرتے ہو۔ ماسوا اس کے کسی کلام کو قرآن مجید کی نظیر اور شبیہ ٹھہرانے میں اس بات کا ثبوت بھی پیدا کر لینا چاہیے، یعنی قرآن مجید کے جیسا کوئی کلام ٹھہرانے میں اس بات کا ثبوت پیدا کر لینا چاہیے کہ جن کمالات ظاہری و باطنی پر قرآن شریف مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید میں جتنے ظاہری و باطنی کمالات چھپے ہوئے ہیں جن پر وہ قرآن مجید موجود ہے، انہی کمالات پر وہ کلام بھی اشتمال رکھتا ہے جس کو بطور نظیر پیش کیا گیا، یعنی جس کی تم مثال پیش کرنا چاہتے ہو، کیا وہ کلام بھی، وہ کتاب بھی اسی طرح اس کے اندر بھی ظاہری اور باطنی کمالات موجود ہیں؟ کیونکہ اگر نظیر پیش کردہ کو کمالات قرآنیہ سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں، تو پھر ایسی نظیر پیش کرنا بجوز اپنی جہالت اور حماقت دکھلانے کے کسی غرض پر مبنی ہوگا۔ کس غرض پر مبنی ہوگا؟ یعنی اگر کسی کتاب کے اندر وہ کمالات ہی موجود نہیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہے، تو یہ بالکل ایک جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ جیسے ان تمام چیزوں کی نظیر اور شبیہ بنانا، یعنی ان جیسی کتاب بنانا، ان کے مثل کچھ بنانا جو صادر من اللہ ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، غیر ممکن ہے، ایسا ہی قرآن مجید کی نظیر غیر ممکن، یعنی اٹس امپاسبل، ایسا ہی قرآن مجید کی نظیر بنانا بھی حد امکان سے خارج ہے۔ حد امکان سے خارج کا بھی مطلب ہے کہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامی شاعروں کو کہ جن کی عربی مادری زبان تھی اور جو طبی طور پر اور نیز کسبی طور پر مذاق کلام سے واقف تھے، یعنی عرب کے جو بڑے بڑے نامی شاعر یعنی مشہور شاعر تھے جن کی اپنی مدر لینگویج جو تھی وہ عربی تھی، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ شعر و شاعری کرتے تھے، وہ بڑے عالم فاضل تھے، کہ اگر یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامی شاعر جن کو جن کی عربی مادری زبان تھی اور جو طبی طور پر اور نیز کسبی طور پر مذاق کلام سے خوب واقف تھے، یعنی انہیں پتا تھا کیسے لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ماننا پڑا کہ قرآن شریف انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان شاعروں کو بھی ماننا پڑا کہ قرآن مجید جو ہے
یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ انسان کی طاقت کا بس نہیں ہے، اس سے بلند تر ہے، کچھ عرب پر موقوف نہیں بلکہ خود تم میں سے کئی اندھے تھے کہ جو اس کامل روشنی سے بینا ہو گئے. یعنی خالی یہ عربوں کی بات نہیں ہے، یعنی اور لوگ بھی تھے جو پہلے اندھے تھے اور پھر وہ قرآن مجید کی روشنی سے، اس کے نور سے منور ہو کر وہ ان کو دکھائی دینا شروع ہو گیا، اور کئی بہرے تھے کہ اس سے سننے لگ گئے. اور اب بھی وہ روشنی چاروں طرف سے تاریکی کو اٹھاتی جاتی ہے. یعنی اب بھی قرآن کو اگر دیکھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے، اس کی تفصیل پڑھی جائے، تو جو دلوں کی تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، وہ روشنی میں بدل جاتا ہے. اور قرآن شریف کے انوار حق کا دلوں کو منور کرتے جاتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے اندر جو حق کی باتیں، حق کی روشنیاں ہیں، وہ ہمارے دلوں کو منور کرتے جاتے ہیں، روشن کرتے ہیں. واقعہ یہ حال ہو رہا ہے کہ جس قدر لوگوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، اسی قدر قرآن شریف کی عظمت کے قائل ہوتے جاتے ہیں. یعنی جس قدر لوگ کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی عظمت کا قائل ہو جاتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں قرآن مجید کے عظیم ہونے کو. چنانچہ بڑے بڑے متعصب انگریزوں میں سے جو کہ حکیم اور فلاسفر کہلاتے تھے، خود بول اٹھے کہ قرآن شریف اپنی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر ہے. یعنی بڑے بڑے انگریز جو بڑے حکیم اور فلاسفر تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ نیچے لکھا ہوا نام کسی کا، گاڈ فری ہیگنز، جو جیسے سرگرم عیسائی کو اپنی کتاب کی دفعہ 221 میں لکھنا پڑا کہ حقیقت میں جیسی اعلیٰ عبارتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، اس سے زیادہ غالباً دنیا بھر میں نہیں مل سکتی. اور ایسا ہی جان ڈیون پورٹ نے بھی کو مجبوری اپنی کتاب میں یہی گواہی دینی پڑی. یعنی یہ کوئی دو کرسچن تھے رائٹر، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ گواہی دی کہ قرآن جی جیسی کوئی، جتنی یہ فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. آریہ سماج والے جو خدا کے الہام اور کلام کو وعید پر ختم کیے بیٹھے ہیں، وہ بھی عیسائیوں کی طرح قرآن شریف کی بے نظیری سے انکار کر کے اپنے وید کی نسبت فصاحت بلاغت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ہم اس امر کو، اس بات کو بار بار غافل لوگوں پر ظاہر کرنا فرض سمجھتے ہیں. ان لوگوں پر جن لوگوں کو علم نہیں ہے، میرا یعنی حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فرض سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بتاؤں کہ قرآن شریف کی بے نظیری سے صرف وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ جو کچھ قرآن شریف کی وجوہ بے نظیری اس کتاب میں بطور نمونہ درج کی گئی ہے، کسی دوسری کتاب سے نکال کر دکھلا سکے. اگر آریہ سماج والوں کو اپنے وید پر یہ امید ہے کہ وہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے گا، تو انہیں بھی اختیار ہے کہ وید کا زور دکھلائیں، مگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرنا اور اوباشانہ باتیں منہ پر لانا نیک تینت آدمیوں کا کام نہیں ہے. یعنی خالی باتیں کر لینا اور باتوں سے کام چلانا، یہ جو نیک نیت لوگ ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہے. انسان کی ساری شرافت اور عقل اس میں ہے کہ اگر اپنے دعوے پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرے، ورنہ ایسا دعویٰ کرنے سے ہی زبان بند رکھے جس کا محاصر بجز فضول گوئی اور کچھ بھی نہیں. سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت، یعنی اس میں جو فصیح و بلیغ مضامین پائے جاتے ہیں، اس کی جو بلاغت ہے ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے، جس کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق کے علم دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دیے جائے. یعنی قرآن جی کی جو بلاغت ہے، اس کے اندر جو یعنی فصیح و بلیغ باتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ایک پاک اور مقدس باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مقصد یہ ہے، حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حکمت اور سچائی کی جو روشنی ہے اس کو اس فصیح کلام میں، اس قرآن مجید میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق کے علم دین کے علم کی جتنی پیچیدہ باتیں ہیں، جتنی حقیقتیں ہیں، وہ ساری ایک مدلل اور موجز عبارت میں بھر دی جائیں. ایک ایسی عبارت میں، ایک ایسے الفاظ میں بھر دیے جائیں جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو وہاں تفصیل ہو، اور جہاں اجمال کافی ہو وہاں اجمال ہو، اور کوئی صداقت دینی ایسی نہ ہو جس کا مفصلاً یا مجملاً ذکر نہ کیا جائے اور باوصف اس کے ضرورت حقہ کے تقاضے سے ذکر ہو، نہ غیر ضروری طور پر.
پھر کلام بھی ایسا فصیح اور سلیس اور متعین ہو کہ جس سے بہتر بنانا ہرگز کس کے لیے ممکن نہ ہو۔ یہاں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے، جو بھی بات، جو بھی آیتیں ہیں، جو بھی کلام ہے، اس کی ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا ہے، اس کی عبارت اتنی مدلل ہے، اتنی موزوں ہے، اتنی مناسب ہے کہ جہاں کہیں ڈیٹیل کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت ہے، تو وہاں تفصیل دی گئی ہے، اور جہاں نہیں ضرورت تو خواہ مخواہ اس کو طول نہیں دیا گیا، خواہ مخواہ اس کو لمبا اس بات کو نہیں کیا گیا، اور جہاں کہیں مختصراً بات کر دینے سے وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے تو وہاں اجمال کا مطلب تھا، وہاں اس کو اس طرح سے کر دیا گیا۔ اور کوئی صداقت دینی ایسی نہ ہو، دینی کوئی سچائی، کوئی صداقت، کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا مفصلاً یا مجملاً ذکر نہ کیا جائے، یعنی جس طرح کی اس کی ضرورت ہے ویسے ہی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کو بہت ہی سلیس کہتے ہیں، آسان کو بنایا ہے، جس سے بہتر بنانا ہرگز کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی انسان کے لیے۔ پھر وہ کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے خدا تعالیٰ نے ایسے کیا ہے کہ اس کے اندر ایسی روحانی برکات ہیں، یہی قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن شریف کا دعویٰ ہے، جس کو اس نے آپ ثابت کر دیا ہے، اور جا بجا فرما بھی دیا ہے، اور جگہ جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی نظیر بنا سکے، اس کی کوئی مثال پیش کر سکے۔ اب جو شخص منصفانہ طور پر بحث کرنا چاہتا ہے، یعنی انصاف سے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اس بات پر بحث کرنا چاہتا ہے، اس پر یہ امر پشیدہ نہیں، اس پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایسی کتاب کا پیش کرنا ضروری ہے جس میں وہی خوبیاں پائی جائیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی انصاف سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی کوئی ایسی کتاب لانا چاہتے ہیں تو حقیقتاً ایسی کتاب ہونی چاہیے جس طرح قرآن مجید ہے۔ جس قدر میں نے اب تک لطائف و معارف و خواص صورت فاتح لکھے ہیں، اگر کسی نے پچھلے دنوں ہم نے رمضان میں صورت فاتحہ کی تفسیر پڑھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھی ہے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ جس قدر جتنے میں نے سورت فاتحہ کے لطائف و معارف و خاص جتنی اس کے وہ میں نے لکھا ہے، وہ بدیہی طور پر، وہ ظاہری طور پر بے مثل و مانند ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ مثلا جو شخص ذرا منصف بن کر اول ان صداقتوں کے اعلیٰ مرتبے پر غور کرے، یعنی اگر انسان انصاف کرے تو دیکھے کہ جو شخص ان سچائیوں کو ذرا ان پر غور کرے کہ جو کہ سورہ فاتح میں جمع ہیں، پھر ان لطائف اور نکات پر نظر ڈالے جن پر سورت ممدوحہ مشتمل ہے، پھر حسن بیان اور اجاز کلام کو مشاہدہ کرے۔ حسن بیان کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا نے جو بیان کیا اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اجاز کلام اور اس کے کلام کے، اس کی باتوں کے معجزے کو دیکھیں کہ کیسے معنی کثیرہ کو الفاظ کلیلہ میں بھرا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں 7 آیات پر مشتمل یہ سورت، چھوٹی سی سورت آپ دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کا کی سمری ہے، یعنی پورا قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہی حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں سورت فاتحہ میں جو لطائف و معارف و خاص پائے جاتے ہیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا، اس کی خوبصورتی کو اگر دیکھیں، اس کلام کے معجزے کو دیکھیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے معنی کثیرہ کو، یعنی کثیرہ کہتے ہیں بہت زیادہ معنی، یعنی دیکھیں نا پورا قرآن مجید اگر دیکھا جائے تو اتنے سب معنی کو ایک الفاظ کلیلہ میں، تھوڑے سے لفظوں میں، تھوڑی سی آیاتوں میں بھر دیا ہے۔ اور پھر عبارت کو دیکھیے کہ کیسی آب و تاب رکھتی ہے، کس قدر روانگی اور صفائی اور ملائمت اس میں پائی جاتی ہے، کہ اگر ہم آیات پڑھتے ہیں تو کتنی خوبصورتی ہے اس سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ گویا ایک نہایت مصفہ اور شفاف پانی ہے، کہ ایک مصفہ کہتے ہیں جو صاف و شفاف ہو، بالکل کلیئر، کہ ایک صاف کلیئر پانی ہے کہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، جو کہ بہہ رہا ہے۔ اور پھر اس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کی روحانی جو تاثیریں، ان کا جو اثر ہوتا ہے ہمارے دل پر، وہ سوچیں کہ جو بطور خارق عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے مورد انوار حضرت الوہیت بناتی ہیں۔ یعنی سورۃ فاتحہ کو جب پڑھتے ہیں، اس کی جو روحانی تاثیرات جو اس کا اثر ہوتا ہے روحانی طور پر، اگر انسان واقعی اس پر توجہ دے کر اس کے معنی کو سمجھ کر، جو جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کو دیکھا جائے
تو آپ کہتے ہیں کہ بطور خار کے عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے، کہ ہمارے دلوں کے اندر جو تاریکیاں، جو اندھیرا ہوتا ہے انسانیت کا، اس سے صاف کر کے اس کو مورد انوار حضرت الوہیت، اللہ تعالیٰ کے انوار سے، اللہ تعالیٰ کی روشنیوں سے بھر دیتی ہے، جن کو ہم اس کتاب کے ہر موقع پر ثابت کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پر قرآن شریف کی شان بلند، جس نے انسانی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی وضاحت سے کھل سکتی ہیں جس پر زیادت متصور نہیں۔ اگر باوجود مشاہدہ ان کمالات کے، یعنی اگر ان سب باتوں، ان سارے کمالات کو، ان سب باتوں کے دیکھنے کے باوجود پھر بھی کسی کور باطن پر، کور باطن کہتے ہیں جو باطن ہوتا ہے دل، کور اندھا دل، یعنی جو جس کو کوئی سمجھ ہی نہ ہو، پھر بھی انسان ان سارے کمالات کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کلام کی عدیم المثالی، اس کلام مقدس کی مشتبہ رہے، اس انسان کو پھر بھی اس میں شک ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اگر پھر بھی کسی انسان کو اس بات پر شک ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو اس کا علاج قرآن شریف نے آپ ہی ایسا کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا علاج بتایا ہے کہ اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا ہے یا یہ جادو ہے، تو آپ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا علاج آپ اس کا علاج قرآن شریف نے آپ ہی ایسا کیا ہے، جس سے کامل طور پر منکرین پر اپنی حجت کو پورا کر دیا ہے، یعنی جو انکار کرنے والے لوگ ہیں قرآن مجید کی اس بات کو، ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے یہاں پہ اسی آیت کے اندر، وہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی اگر تمہیں اس کلام کی من جانب اللہ ہونے میں کچھ شک ہے تو تم اس کے کسی صورت کی مانند کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، اور اگر تم بنا نہ سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہ سکو گے، سو اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار ہے، جس کا ایندھن کافر آدمی ہے اور ان کے بت ہیں، جو نارے جہنم کو، یعنی دوزخ کی آگ کو اپنے گناہوں اور شرارتوں سے افروختہ کر رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں۔ یہ قول فیصل ہے کہ جو خدا نے منکرین اعجاز قرآنی کے، یعنی جو قرآن کے اعجازات معجزات کے منکرین ہیں، ان کے ملزم کرنے کے لیے فرما دیا ہے، یعنی یہ پکی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اگر کوئی ملزم اور لاجواب رہ کر پھر بھی قرآن مجید کی بلاغت بے مثل سے منکر رہے، پھر بھی وہ انکار کرے اور بےہودہ گوئی سے باز نہ آوے، تو ایسے بے حیا منقلب الفطرت کا اس دنیا میں علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے وہی علاج ہے جس کا خدا نے اپنے قول فیصل میں وعدہ فرمایا، یعنی ان کے لیے جہنم ہے۔ یعنی اے منکرین، اگر تم اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کچھ شک میں ہو، یعنی اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے اور ایسا کلام بنانا انسانی طاقت کے اندر خیال کرتے ہو، تو تم بھی ایک صورت جو انہی ظاہری باطنی کمالات پر مشتمل ہو بنا کر پیش کر دو، انہی ظاہری باطنی کمالات جو قرآن مجید میں موجود ہیں اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور اگر تم نہ بنا سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز نہ بنا سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے، یعنی بت اور مشرک اور نافرمان لوگ ہی اس آگ کے بھڑکنے کا موجب ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں بت پرستی اور شرک اور بے ایمانی اور نافرمانی نہ ہوتی تو وہ آگ بھی افروختہ نہ ہوتی۔ اگر دنیا میں بت پرستی، شرک، بے ایمانی اور نافرمانی نہ ہوتی تو یعنی دوزخ کی آگ بھی نہ جلتی۔ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا ایندھن جو ہے اس کو جلانے والے کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ تو گویا اس کا ایندھن یہی چیزیں ہیں جو علت موجبہ اس کے فروختہ ہونے کی ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آگے یہ عربی آپ کی ایک کتاب میں دیکھتی ہوں نیچے کون سا حوالہ ہے، یہ کون سی کتاب ہے مسیح علیہ السلام کی، نور الحق حصہ اول روحانی خزائن، جلد 8 صفحہ 145 تا 150، اس کی یہ پوری تفسیر آپ نے عربی میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں۔
آپ کہتے ہیں الست تعلم ان القرآن ماذا، کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قرآن نے اعجاز بلاغت کا دعویٰ کشتی گاہ کے میدان میں کیا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قرآن مجید نے جو اپنی فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے قرآن مجید کا، اس کا اللہ یعنی قرآن مجید کا یہ جو دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا ہے، یہ قرآن نے کشتی گاہ کے میدان میں کیا ہے. جیسے کشتی ہوتی ہے، میدان میں کشتی لڑتے ہیں، تو یہ کشتی گاہ کا میدان میں کیا ہے، کیونکہ عرب اس کے زمانے میں فصحائے اثر اور بلغائے دہر تھے. کہ عرب لوگ جو تھے اس وقت، جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت فصحائے اثر کا مطلب اس زمان، اثر کہتے ہیں زمانے کو، دہر بھی کہتے ہیں زمانے کو، اس زمانے کے فصیح و بلیغ عالم فاضل لوگ تھے عرب لوگ اس وقت، اور ان کے باہم فخر کرنے کا مدار فصیح اور بآب و تاب تقریروں پر تھا. اور ان کا وہ کیا کرتے تھے، وہ فصیح و بلیغ بڑے عالم فاضل تھے، تو وہ تقریروں پر ان کا سارا زور تھا، اس پر فخر کرتے تھے. اور نیز کلام کے پھلوں اور پھولوں پر ناز کرتے تھے، اپنی جو بھی وہ کلام کرتے تھے، شاعری لکھتے تھے، ان پر ناز کرتے تھے. اور ان کی لڑائیاں نو ایجاد قصیدوں اور پاکیزہ خطبوں کے ساتھ ہوتی تھی. ان کی جنگیں جو ہوتی تھی وہ کس بات پر ہوتی تھی؟ وہ جو بھی نو ایجاد یعنی نئی نئی جو قصیدے لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے، پاکیزہ خطبے جو تقریر وغیرہ کرتے تھے، ان پر ان کا ہوتا تھا. مگر ان کو لطائف حکمیہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا، لیکن ان کو حکمت کی باتیں نہیں آتی تھی، اور ان کے بیان کو معارف الہیہ کی بو بھی نہیں پہنچتی تھی. یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کی معارف کی، اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی خوشبو بو بھی نہیں تھی ان کے اندر، ان کے کلام میں، ان کی باتوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی شاعری میں. بلکہ ان کے فکروں کی چراگاہ صرف عشقیہ شعروں اور ہنسانے والے اور غافل کرنے والے بیتوں تک تھی. بیتوں کا مطلب ہوتا ہے شعر، یعنی جو شعر و شاعری کرتے ہیں اس کے جو اشعار ہوتے ہیں، ان کا سارا زور کس بات پر تھا؟ عشقیہ شعر و شاعری پر، اور لوگوں کو ہنسانے اور اس بات پر سارا ان کا زور تھا. اور مضامین حکمیہ کی مرثہ نگاری پر وہ قادر نہ تھے. یعنی جس طرح قرآن مجید میں حکمت اور فصیح و بلیغ باتیں بیان کی گئی ہیں، اس حکیمانہ مضامین پر وہ قادر نہ تھے، ان کو وہ نہیں لکھ سکتے تھے. حالانکہ وہ ایک زمانے سے نظم و نثر اور لطائف بیان کرنے کے مشتاق تھے. ایک زمانے سے وہ یہ نظمیں لکھتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے، اور اپنے ہم جنسوں میں مسلم اور مقبول تھے، اور اہل زبان اور میدانوں میں سبقت کرنے والے تھے. بس خدا تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کہتے ہیں کہ یہ کشتی کا میدان ہے. کشتی کا میدان کیسے؟ جیسے دو پہلوان میدان میں لڑتے ہیں، یہاں عالم فاضل لوگوں کا میدان ہے، ٹھیک ہے، جو شعر و شاعری کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. بس خدا تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے آن پر، تو تم بھی کوئی صورت اس کی مانند بنا کر لاؤ. اگر بنا نہ سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے، سو اس آگ سے ڈرو جس کے ہیزم یعنی جس کا ایندھن جو ہے افروختنی آدمی اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن جو آگ جو جلنے والی ہے آدمی اور پتھر ہے. اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور فرمایا کہ اگر تمام جن و انس اس بات کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے کوئی مثل بنا لاویں تو ہرگز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، پس کفار مقابلے سے عاجز آ گئے اور مغلوب ہو کر پیٹھیں پھیر لیں. جب خوش تقریری کی لڑائیوں سے عاجز آ گئے تو شرمندہ اور غضبناک ہو کر تلوار اور نیزے کی طرف جھکے، اور بہت سے ان میں سے اعجاز بلاغت قرآن کو تسلیم کر کے ایمان لائے. یعنی کفار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ عاجز آگے وہ نہیں پیش کر سکے، اور جب وہ اپنی کچھ تقریری کی لڑائیوں سے عاجز آ گئے یعنی ان باتوں سے، تو شرمندہ اور غضبناک ہو کر اور غصے میں آ کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تلوار اور نیزہ اٹھا لیا، یعنی جنگیں شروع کر دی. اور بہت سے ان میں سے اعجاز بلاغت قرآن کو تسلیم کر کے ایمان لائے. لیکن بہت سے ان میں سے ایسے بھی تھے جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے معجزات کے قائل تھے، اس کو مان لیا انہوں نے. جیسا کہ لبید بن ربیع العامری جو معلقہ رابعہ کا مصنف تھا، یعنی یہ کوئی مصنف تھے جن کو لکھتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے وہ قائل تھے. وہ ایمان لے، اس نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف بے اسلام ہوا اور پورا اخلاص دکھایا، اور سن 41 میں فوت ہوا. اسی طرح وقتوں نے ان میں سے قرآن شریف کی بلاغت فصاحت کو قبول کر لیا اور اقرار کر لیا کہ در حقیقت قرآن عبارات پاکیزہ سے پر
اور شیریں استعارہ سے مالا مال اور ملیح تقریروں اور راستہ اور حقیہ مضمونوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ جس نے اس میں نظر غور کی سو وہ اسلام کی طرف دوڑا اور ایمان والوں میں داخل ہوا۔ پس اگر قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مدارج سے متنزل ہوتا تو مخالفوں پر یہ بات بہت آسان ہو جاتی، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ اے مرد، جو کلام تو نے پیش کی ہے اور جو بات تو لایا ہے وہ فصیح نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے، اور اس میں معنی متروکہ اور معارض پائے جاتے ہیں، اور اس میں الفاظ رقیق موجود ہیں، اور تو نے اپنے کلام میں غلطی کی ہے اور مطلب سے دور جا پڑا ہے، اور کوئی نکتہ تیری کلام میں نہیں بلکہ اس میں تو ایسے ایسے لفظ ہیں، بس کچھ حاجت نہیں کہ ہم اس کی کوئی نظیر بناویں یا اس سے نال بے نال مقابلہ کریں، ہم سے الگ ہو اور اپنی کلام کی تعریفیں چھوڑ دے، کیونکہ تیرا کلام مشہور ادیبوں کے نزدیک ردی ہے، مگر کفار عرب اس راہ نہیں چلے۔ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں عرب کے جو کفار تھے انہوں نے یہ نہیں کیا، اور اس دعوے میں انہوں نے کچھ جرا قدا نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو قرآن کے اعلیٰ مراتب بلاغت کو قبول کر لیا اور اس کی عظیم الشان فصاحت سے تعجب میں رہ گئے، حیران ہو گئے اور کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو سیدھا سیدھا جادو ہے، اور اکثر ان کے اس قرآنی معجزے پر ایمان لائے اور اقرار کر لیا کہ اس کے بعض کی سخت پکڑے ہیں، اور اس کی حقیقت کی دریافت سے عاجز رہ گئے، اور کہا کہ یہ ایک کلام ہے کہ کلمات بشر پر غالب آ گیا، اور وہ سارے کا سارا مغز ہے اور اس کے ساتھ چھلکا نہیں ہے، اور اس پر ایک آب و تاب ہے، اور اس میں ایک حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، یعنی قرآن مجید پڑھیں اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اور وہ ایک بے اندازہ اور بکثرت مصفہ پانی ہے، صاف شفاف پانی ہے جو پینے والوں کے پینے سے ختم نہیں ہوتا۔ یعنی جتنا بھی اس کو پڑھتے جائیں، جتنی بھی اس کی تفسیر کریں، جو بھی نئے سے نئے مضامین جو ہیں وہ نکلتے چلے جاتے ہیں، اور قرآن کے قدا شان میں وہ کوئی کلمہ منہ پر نہ لائے، اور اس کی جرہ میں انہوں نے کوئی بات منہ سے نہ نکالی، اور اس کے میدان میں انہوں نے فکر کے اونٹ دوڑائے، یعنی اپنی سوچوں کے سوچ میں پڑ گئے تو فکر کے اونٹ دوڑائے تو صحیح، مگر خوفناک اور شرمندہ ہو کر رجوع کیا، اور اکثر ان کے قرآن کو سن کر روتے اور سجدہ کرتے تھے۔ یہ وہ بیان ہے جو ہم قرآن کریم میں پاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہیں، اور ہم نے اس کو ایماناً اور دیانتاً اور امانتاً لکھا ہے، اور ہم اس کے برخلاف کوئی ایسا قول بھی نہیں پاتے، اس کے برخلاف کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو اس وقت کے نصارہ یعنی عیسائیوں اور مشرکوں کو منہ سے قرآن کی شان کے برخلاف نکلا ہو، اور اے ندانو، وہ نصارہ قرآن کی پرکھ میں تم سے بہتر تھے، قرآن مجید کو سمجھنے میں، اور یہ جو تم نے خیال کیا کہ قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ زبان قریش کے مخالف ہیں، سو یہ بات تیری سراسر جہل اور نفسانی جوش سے ہے، تمہاری جہالت ہے سراسر، جو یہ تم کہتے ہو کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو قریش کی زبان کے مخالف ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ سو یہ بات جو ہے تیری یہ سراسر جہالت اور نفسانی جوش ہے، اور بصیرت کی راہ سے نہیں ہے۔ اے غبی اور سفلا ندان، سفلا کہتے کمینے انسان کو بیوقوف، تجھے معلوم ہو کہ فصاحت کا مدار الفاظ مقبولہ پر ہوا کرتا ہے، کہ فصاحت کا جو فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے اس کا مدار کس بات پر ہوتا ہے؟ مقبولہ، الفاظ مقبولہ پر ہوا کرتا ہے، خواہ وہ کلمات قوم کی اصل زبان میں سے ہوں یا ایسے کلمات یا ایسے الفاظ منقولہ ہوں جو بلغائے قوم کے استعمال میں آ گئے ہوں، جو قوم کے جو علماء عالم فاضل لوگ ہیں ان کے استعمال میں آئے، اور خواہ وہ ایک ہی قوم کی لغت میں سے ہوں، اس کی ڈکشنری میں سے ہوں، اور ان کے دائمی محاورات میں سے ہوں، یا ایسے الفاظ ان میں مل گئے ہوں جو قوم کے بلاغا کو شیریں معلوم ہوئے عالم فاضل لوگوں کو، اور انہوں نے ان کے استعمال اپنی نظم اور نثر میں جاری رکھے ہوں، اور کسی ملامت سے نہ ڈرے ہوں، اور نہ کسی اضطرار سے وہ الفاظ استعمال کیے ہوں، پس جب کہ بلاغت کا مدار اسی قاعدے پر ہوا، پس یہی قاعدہ ان عبارات بلیغہ کے لیے معیار ہے جو فصاحت کے آسمان پر چڑھے ہوئے اور بلندی میں گرج رہے ہیں، پس اس بات میں کچھ حرج نہیں کہ ایک غیر زبان کا لفظ ہو مگر بلغاء نے اس کو قبول کر لیا ہو، بلکہ اس طریق سے تو بسا اوقات بلاغت بڑھ جاتی ہے اور کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے،
بلکہ بعض مقامات میں اس طرز کو فصیح و بلیغ لوگ نمکین سمجھتے ہیں اور تفنن عبارات کے اشاق جو ہیں اس سے لذت اٹھاتے ہیں، مگر تو اے معترض، اعتراض کرنے والے، ایک غبی اور جاہل ہے، اور باوجود اس کے تو جلد باز اور دشمن حق ہے، اس لیے تو بغیر کینے اور جہل کے اور جہالت کے اور کچھ نہیں جانتا، اور بغیر گڑے کے اور کسی جگہ قدم نہیں رکھتا، تو نہیں جانتا کہ زبان عرب کیا شے ہے اور فصاحت کسے کہتے ہیں۔ ترجمہ اصل کتاب سے، جیسا کہ میں نے بتایا یزنسی کی کتاب نور الحق صابر، اس کا عربی کا ترجمہ ہے جو اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں یہ جو آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ، کہتا ہے یہ معجزات روحانی ہیں، جس طرح وحدانیت کے دلائل دیے ہیں اسی طرح پر حکمت، فصاحت، بلاغت بھی انسان اس کی مثل بنانے پر قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا یہ بھی عربی ہے، غرض روحانی معجزات میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مسلمانوں کا زوم اور خیال ہے۔ آج کل کے نیچری نہیں بلکہ خلاف نیچر یہ نہیں مانتے کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوکر کھائی، وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتا۔ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجے کا آدمی یا اعلیٰ درجے کا آدمی بھی نظیر نہیں بنا سکتا، مثال نہیں بنا سکتا۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے۔ ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہوں۔ کتاب سے مراد یعنی کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ مراد اور عام مفہوم میں وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابل تقلید سمجھتا ہے۔ کتاب سے مراد عام سمجھ زبان میں وہ عمدہ باتیں ہیں جو انسان جو ہے جس کی نقل کرنا سمجھتا ہے، جانتا ہو۔ قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامعہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسی حکمت کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے، اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں، اس کا معجزہ ثابت یعنی قرآن مجید کا۔ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا، لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا، نہ کہ ایک مردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی پر قلم اٹھائے گا اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے، کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اس کا پتہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا دنیا کے ایک ایک پتے میں آپ کو خدا کا وجود ملتا ہے، اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ یہ بھی تو ایک عظیم شان اعجاز ہے، یہ بھی تو ایک عظیم شان معجزہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کے اس معجزے کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزما لیتے ہیں، یعنی اگر قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانے میں ایسا مدعی توحید الہی کی نسبت قلم بند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن ہی سے نکال کر دکھا دیں گے، اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھے کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں، یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت ان کا یہ خیال ہو کہ وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں، تو ہم اس کو واضح طور پر دکھلاویں گے کہ قرآن کا دعویٰ کیسا سچا اور صاف ہے۔ اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کا اعجاز ثابت کر کے اس کا معجزہ ثابت کر کے دکھائیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں اسی میں موجود ہیں۔ الغرض قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہے، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی قوت قدسیہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ ایسا ہی فصاحت و بلاغت میں مثلا سورہ فاتحہ کی ترکیب چھوڑ کر
اور ترکیب استعمال کرو تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد اسنا جو اس ترکیب میں موجود ہے ممکن نہیں کسی دوسری ترکیب میں بیان ہو سکے۔ کوئی صورت لے لو، خواہ قل هو اللہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی صورت اخلاص کو ہی لے لو، جس قدر نرمی ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اس میں معرف اور حقائق ہیں وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی اعجاز قرآن ہی ہے، یہ بھی قرآن کا ہی معجزہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان، جو بعض بیوقوف لوگ ہیں، وہ مقامات حریری کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں اور اسی طرح پر قرآن کی بے معنیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو حریری کے مصنف نے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، پھر وہ خود قرآن کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ ان باتوں کو چھوڑ کر وہ راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو چھوڑ کر الفاظ کی طرف جاتے رہے ہیں۔ وہ کتابیں حق اور حکمت سے خالی ہیں۔ اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر رائت کو زیر نظر رکھے، فصاحت اور بلاغت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ معجزہ قرآن شریف کا ہی ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہے، جو ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح نرے زبانی ہی جمع خرچ نہیں ہے کہ ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔ یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ یہ تعلیم حکیمانہ فعل سے کہاں تک تعلق رکھتی ہے اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے۔ اس کے مقابل میں قرآن کی تعلیم پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات ایسے ہر پہلو پر قادر نہیں ہو سکتے اور ایسی مکمل اور بے نقص تعلیم زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1000 آدمی ہمارے سامنے مسکین ہو اور ہم ایک دو کو کچھ دے دیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں؟ اسی طرح انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہوئی ہے، باقی پہلوؤں کا اسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ انجیل پر انظام نہیں دیتے، یہ یہودیوں کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسی ان کی استعدادیں تھیں، جیسی ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کے ہی موافق انجیل آئی، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس میں کسی کا کیا قصور؟ اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے، مختصر المقام اور زمان اور مختصر قوم، یعنی انجیل جب نازل ہوئی یہ ایک قانون، اس کے اندر مختصر مقام یعنی اس جگہ، ایک خاص جگہ کے لوگوں کے لیے اور خاص زمانے کے لوگوں کے لیے اور خاص قوم کے لیے۔ جیسا کہ انگریز بھی قوانین مختصر مقام اور مختصر وقت نافذ کر دیتے ہیں۔ مختصر مقام کا مطلب خاص ایک مقام، ایک خاص علاقے تک اور خاص وقت تک، خاص دور کے لیے، خاص زمانے کے لیے، بعد از وقت ان کا اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے، عام نہیں، ایک خاص قانون ہے، یہ عام نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم کا دامن بہت وسیع ہے، وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے۔ قرآن جی جو ہے یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہر قوم اور ہر وقت کے لیے۔ یعنی وہ انجیل جو ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص زمانے کے لوگوں کے لیے، خاص وقت کے لیے، لیکن قرآن جی جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کا کسی زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر قوم کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے خزانوں میں سے بے قدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت اسی قدر تھی، اس لیے انجیل کا خلاصہ ایک صفحہ میں آ سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت جس وقت تھی وہ بس اتنی ہی تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اس لیے انجیل کا خلاصہ ایک صفحے میں، اس کے جو سمری ہے وہ ایک صفحے میں آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن جی کی ضرورتیں تھی سارے زمانے کی اصلاح۔ قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ پوری دنیا کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا، انسان آداب سے مہذب انسان بنانا۔ یعنی پہلے تو انسان جو وحشیانہ حالت تھے اس کو انسان بنانا، پھر انسانی آداب سے مہذب، پھر اس کو انسانی ایٹیکیٹ سکھانے، ایک مہذب انسان بنانا تا شرعی حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو، اور پھر باخدا انسان بنانا، پہلے وحشی انسان سے عام انسان بنانا، پھر اس کو ایٹیکیٹ سکھانے، مہذب انسان بنانا، پھر اس کے بعد اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا باخدا انسان بنانا۔ یہ لفظ مختصر ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا
یہ مختصر لفظ ہے مگر اس کے ہزار ہا شعبہ ہیں، چونکہ یہودیوں، طبیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بدروشی کی روح کام کر رہی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اعلام الہی سب کو مخاطب کر کے کہا، یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے وہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر آیا ہوں۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تمام تعلیمات کا جامعہ ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھی، اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھی۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھے، سارے بنی نوع انسان تھے، نہ کوئی خاص قوم، نہ کوئی خاص ملک اور نہ کوئی خاص زمانہ، اور انجیل کے مد نظر ایک خاص قوم تھی۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں اسرائیل کی گمگشتہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا ہے، وہی تو ہے جو توریت میں ہے، اس کوتاہ نظری، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا لایا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو توریت میں موجود ہے۔ اسی کوتاہ نظری نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر دلیر کر دیا، اسی وجہ سے بعض عیسائیوں کو اس جیسے رسالے لکھنے پر دلیر کر دیا۔ کاش وہ سچی دنائی اور حقیقی فراست سے حصہ رکھتے تا وہ بھٹک نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کر، ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زنا نہ کر۔ قرآن توحید سکھلاتا ہے اور تورات بھی خدائے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے، لیکن فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیشدار ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں بظاہر یہ کوسچن جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹ ہے، اگر کسی ناواقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ گھبرا جائے، اگر کسی ایسے آدمی کے سامنے پیش کیا جائے جس کے پاس اتنا نالج نہ ہو تو وہ گھبرا جائے، اسے سمجھ نہ آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچدار کمپلیکیٹ جو سوالات ہیں ان کا حل بھی اللہ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی تو قرآنی معارف ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور توریت میں تطابق ضرور ہے، ان میں مطابقت ضرور ہے دونوں میں، اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن توریت نے صرف متن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے، صرف اس کے متن کو لیا ہے جس کے ساتھ کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی براہین کا مطلب بھی دلائل ہی ہوتا ہے، اور شرح اور کوئی تفسیر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے، اس لیے کہ توریت کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشانہ رنگ میں تھیں۔ جس وقت توریت نازل ہوئی تھی اس وقت انسانوں کی جو صلاحیت تھی وہ ایک وحشانہ رنگ میں تھی۔ اس لیے قرآن نے وہ طریق اختیار کیا جو عبادت کے منافع کو ظاہر کرتا ہے، جو بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں، اور نہ صرف مفاد، نہ صرف فائدے اور منافع کو ہی بیان کرتا ہے بلکہ معقول طور پر دلائل و براہین کے ساتھ ان کو پیش کرتا ہے تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو کوئی جگہ انکار کی نہ رہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توریت کے وقت وحشانہ حالت تھی۔ آدم سے لے کر زمانہ ترقی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت دائرے کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث میں ہے زمانہ مستدیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔